السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ 20ویں صدی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کام ہوا، خاص طور پر بر صغیر میں، وہ کیسا رہا؟ ہمارے پاس ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے ایک لیکچر کے کچھ اقتباسات ہیں، تو ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس صدی میں کیا نیا ہوا، کیا اہم پیش رفت ہوئی سیرت کے مطالعے میں، اور وہ کیا چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کہہ لیں اس تبدیلی میں کردار ادا کیا۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ ایک آپ نے صحیح کہا، بہت کلیدی موضوع ہے۔ 20ویں صدی کو اگر ہم سیرت نگاری کے میدان میں ایک نیا موڑ کہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ اس دور میں مقدار کے لحاظ سے بھی، اور شاید اس سے زیادہ اہم معیار اور گہرائی کے لحاظ سے بھی، پچھلی صدیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کام ہوا، اور نئے انداز سے ہوا۔ یعنی سیرت کے وہ پہلو سامنے آئے جن پر پہلے اتنی گہرائی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات اہم ہے کہ کام کا انداز بدلا، اور خاص طور پر جیسے آپ نے بر صغیر کا ذکر کیا، وہاں کا کام دیکھ کر تو واقعی کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے اصل کام، اصل تحقیق اب شروع ہوئی ہے۔ یہ تاثر کیوں ہے اتنا؟ جی، اس کی ایک ٹھوس وجہ ہے۔ دیکھیے، 20ویں صدی میں سیرت نگاری صرف یہ نہیں رہی کہ اچھا کب ولادت ہوئی، کب کیا واقعہ پیش آیا۔ محققین نے، علماء نے سیرت کے نئے گوشے دریافت کیے، ان پر تفصیل سے لکھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک منتظم، ایک ریاست کے سربراہ، ایک سیاسی رہنما، ایک فوجی کمانڈر کے طور پر آپ کی حکمت عملیہ۔ یہ وہ پہلو تھے جن پر بہت تفصیلی کام ہوا۔ ریاست مدینہ کا دستور کیا تھا، اس کا انتظامی نظام کیسا تھا، دوسرے قبائل یا ریاستوں سے تعلقات، معاہدے، سفارتکاری، جنگی حکمت عملی، ان سب پر اتنی وسعت اور گہرائی سے کام ہوا کہ واقعی یہ لگا کہ جیسے بھئی تحقیق کا ایک نیا سمندر سامنے آ گیا ہے۔ یہ صرف تعداد کی بات نہیں تھی، یہ سیرت کو دیکھنے اور سمجھنے کے زاویے کی تبدیلی تھی۔ شاید علامہ اقبال نے کچھ ایسی ہی کیفیت کے لیے کہا تھا کہ گما مب کے بپیام رسید کار مغاں، ہزار بادائے ناخردہ در رگے تاک ہست، کہ ابھی بہت کچھ ہے جاننے کو۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ تو اس نئے دور کے ابتدائی نام کون سے ہیں بر صغیر میں جنہوں نے یہ بنیاد رکھی؟ 20ویں صدی کے شروع میں ہی دو نام فوراً ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تو قاضی محمد سلیمان منصور پوری اور دوسرے علامہ شبلی نعمانی۔ قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کی کتاب ہے رحمت للعالمین، 3 جلدوں میں۔ یہ اپنے وقت کا واقعی ایک شاہکار تھی۔ اس کی خاص بات تھی تحقیق کی گہرائی، واقعات کی صحت پر بہت زور تھا۔ انہوں نے، شاید یہ پہلی دفعہ ہوا، سیرت کی کتاب میں نقشوں کا باقاعدہ استعمال کیا، مقامات کو سمجھانے کے لیے۔ اور ایک بہت اہم پہلو یہ تھا کہ جو مستشرقین تھے، یعنی مغربی مصنفین جو اسلام پر تنقیدی انداز میں لکھ رہے تھے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا۔ حالانکہ انہوں نے براہ راست نام نہیں لیے، لیکن جوابات موجود ہیں۔ ان کی کتاب واقعات اور پیغام، یعنی عملی پہلو، دونوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ مستشرقین کا ذکر آیا، یہ ایک اہم نکتہ ہے، اس پر شاید ہم آگے بات کریں گے۔ قاضی صاحب کی کتاب میں کوئی ایسی خاص تفصیل جو یاد رہ جائے؟ جی، ان کی تحقیق کی باریکی کی ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے حساب لگایا پوری زندگی کا، ولادت سے وصال تک، بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر مبارک 22,330 دن اور 6 گھنٹے بنتی ہے۔ اچھا، 22,330 دن 6 گھنٹے؟ جی، اب یہ تفصیل شاید اپنی جگہ ایک عدد ہی ہو، لیکن یہ اس محنت کو ظاہر کرتی ہے، اس گہرائی کو جو اس کام میں لگائی گئی۔ یہ صرف ایک دلچسپ بات نہیں، یہ سیرت سے ایک تعلق، ایک محبت کا اظہار بھی ہے کہ ہر لمحے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ واقعی غیر معمولی توجہ ہے۔ اچھا، اور دوسری اہم شخصیت آپ نے علامہ شبلی نعمانی کی بتائی، جن کا کام پھر ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی صاحب نے مکمل کیا، سیرت النبی۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، علامہ شبلی نعمانی اور ان کے شاگرد اور جانشین سید سلیمان ندوی، ان دونوں کی مشترکہ تصنیف سیرت النبی، یہ بلا شبہ اردو زبان میں سیرت کا سب سے بڑا، سب سے جامع کام مانا جاتا ہے۔
6 جلدیں تو سیرت پر ہے اور 7ویں جلد پھر سید سلیمان ندوی صاحب نے خاص طور پہ صحابیات کی سیرت پر لکھی۔ شبلی کا ارادہ تو وہ تو ایک انسائکلوپیڈیا بنانا چاہتے تھے سیرت پر۔ یہ کتاب اسی بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کا علمی مقام بہت اونچا ہے، زبان بہت خوبصورت ہے، ادبی رنگ ہے، استدلال مضبوط ہے۔ انہوں نے بھی، شبلی اور ندوی دونوں نے، مستشرقین کے اعتراضات کا، خاص طور پہ جو علمی نوعیت کے اعتراضات تھے، ان کا بہت مدلل جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سیرت صرف تاریخ نہ رہے بلکہ ایک اسوہ حسنہ کے طور پر سامنے آئے، زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، اخلاق کی تکمیل کا معیار۔ کتاب کا مقدمہ تو خود ایک الگ علمی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں، یہ بھی کہنا چاہیے کہ کچھ اہل علم نے ان کی بعض باتوں سے اختلاف بھی کیا ہے۔ مثلاً غزوہ بدر کے اسباب پر شبلی صاحب کی کچھ تشریحات ہیں، ان پر کچھ سوالات اٹھائے گئے۔ تو شبلی اور ندوی کا کام زیادہ علمی جواب اور اسوہ حسنہ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ صدی کے شروع میں یہ دو بڑے نام نظر آتے ہیں۔ نصف آخر میں کیا کوئی ایسی ہی بڑی شخصیت سامنے آئی جس نے سیرت نگاری کے رخ کو مزید بدلا ہو؟ جی بالکل۔ اگر 20ویں صدی میں سیرت نگاری کے حوالے سے کسی ایک شخص کو مجدد کا درجہ دیا جا سکتا ہے تو وہ میرے خیال میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب ہیں۔ ان کا کام شاید مقدار میں شبلی و ندوی جتنا وسیع نہ ہو، لیکن اس کی نوعیت وہ بالکل منفرد تھی اور اس نے نئے راستے کھولے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، جی ہاں، ان کا نام تو بہت احترام سے لیا جاتا ہے۔ کیا خاص بات تھی ان کے کام میں، خاص طور پر جب ان کا جو پس منظر تھا وہ تو بین الاقوامی قانون کا تھا، جیسا سننے میں آتا ہے؟ جی، اور یہی ان کی انفرادیت کی کلید ہے۔ ڈاکٹر صاحب پیرس میں انٹرنیشنل لاء کے پروفیسر تھے۔ وہ مسلم بین الاقوامی قانون پر کام کر رہے تھے اور اسی تحقیق میں انہیں ریاست مدینہ کے قانونی، سیاسی، انتظامی ڈھانچے میں گہری دلچسپی پیدا ہوئی۔ انہوں نے سیرت کو ایک بالکل، آپ کہیں، ایک نئے زاویے سے دیکھا۔ ایک جدید ریاست کیسے بنتی ہے، کیسے چلتی ہے، اس نقطہ نظر سے، اور یہاں سے سیرت نگاری میں ایک نئی جہت پیدا ہوئی۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ کو قدیم شہری ریاستوں، سٹی سٹیٹس کے طور پر دیکھا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ میرے نزدیک وہ قدیم ترین دستاویزات اور معاہدوں کی تلاش اور ان کی تدوین ہے۔ مثال کے طور پر صحیفہ مدینہ، جس سے مدینہ کا ابتدائی آئین کہا جاتا ہے، اس پر ان کا کام بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب ہے الوثائق السراسیہ۔ اس میں انہوں نے دور نبوی اور خلافت راشدہ کی سینکڑوں سیاسی اور انتظامی دستاویزات، خطوط، معاہدے جمع کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسا خزانہ تھا جو پہلے بکھرا پڑا تھا۔ اچھا، یعنی انہوں نے سیرت کے عملی، ریاستی، انتظامی پہلو کو بہت نمایاں کیا جو پہلے شاید اتنا واضح نہیں تھا۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، انہوں نے عہد نبوی کی جنگوں کو، غزوات کو، فوجی حکمت عملی، ملٹری اسٹریٹجی کے نقطہ نظر سے پڑھا، اور ان کی تحقیق صرف کتابوں میں بیٹھ کر نہیں تھی، وہ خود ان جگہوں پر گئے جہاں جنگیں ہوئی تھیں۔ اچھا جی، انہوں نے زمین دیکھی، فاصلے ناپے، نقشے بنائے۔ یہ تحقیق کا ایک بالکل نیا معیار تھا۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنا کام صرف اردو یا عربی میں نہیں کیا، انہوں نے انگریزی، فرانسیسی، جرمن، کئی زبانوں میں لکھا۔ اس سے ان کی بات، ان کی تحقیق دنیا بھر میں پہنچی۔ یہ واقعی بہت بڑا قدم تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20ویں صدی میں سیرت نگاری صرف زندگی کے حالات بیان کرنے تک نہیں رہی، بلکہ موضوعاتی، تھیمیٹک مطالعہ شروع ہوا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ انتظامی، سیاسی، سفارتی پہلو، جن کا ذکر ڈاکٹر حمید اللہ کے حوالے سے ہوا، یہ ایک بڑا موضوع بن گیا۔ اسی طرح عسکری پہلوؤں پر خاص توجہ دی گئی۔ اب جنگوں کو صرف یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ کون جیتا، کون ہارا، بلکہ ان کی منصوبہ بندی کیسے ہوئی، فوجیوں کی تربیت کا کیا نظام تھا، دفاعی حکمت عملی کیا تھی، قیادت کے اصول کیا تھے، ان سب کا تجزیہ کیا جانے لگا۔ اس میدان میں عراق کے ایک جنرل تھے محمود شت خطاب۔ ان کی کتاب الرسول القائد، یعنی رسول بحیثیت کمانڈر، بہت مشہور ہوئی۔ شام کے وزیر دفاع رہے جنرل مصطفیٰ طلاس، انہوں نے بھی لکھا۔ پاکستان میں بھی فوجی پس منظر رکھنے والے لوگوں نے کام کیا، جیسے بریگیڈیئر ریٹائرڈ گلزار احمد کی کتاب مارکہ نبوی ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ اے اکرم نے خالد بن ولید پر کتاب لکھی سیف اللہ، اور غزوات پر بھی تحقیق کی۔ یہ کام جنگوں کا فنی، ٹیکنیکل تجزیہ کرتے ہیں۔ انتظامی، سیاسی، عسکری، یہ تو بہت اہم جہتیں ہیں۔ کیا کوئی اور نمایاں موضوعاتی پہلو بھی سامنے آیا اس دور میں؟
جی ہاں، ایک اور بہت اہم جہد سامنے آئی، وہ تھی سیرت کو براہ راست قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش۔ یعنی سیرت کے واقعات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، اعمال کو قرآن کی آیات سے جوڑنا، ان کی تفسیر کرنا۔ اس سلسلے میں مولانا عبد الماجد دریابادی کے خطبات مدراس ہیں، وہ ایک ابتدائی اور بہت خوبصورت کوشش سمجھے آتے ہیں۔ عرب دنیا میں محمد عزت دروزہ کی بڑی ضخیم کتابیں ہیں، اسر النبی، سیرت الرسول، وہ اسی انداز کی مثالیں ہیں۔ پاکستان میں خالد علوی صاحب کی کتاب ہے جمال مصطفیٰ، اس میں بھی یہی کوشش ہے کہ سیرت کا ہر پہلو قرآن کی تعلیمات سے واضح ہو۔ یہ ایک طرح سے سیرت کو اس کے اصل بنیادی ماخذ سے دوبارہ جوڑنے کی کوشش تھی۔ یہ سب تبدیلیاں واقعی بہت اہم ہیں، موضوعات کا فرق، تحقیق کی گہرائی، نئے زاویے، لیکن ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ 20ویں صدی میں ہی کیوں ہوا؟ کیا وجوہات تھیں؟ کون سے عوامل تھے جنہوں نے اس علمی تبدیلی کی، آپ کہیں، راہ ہموار کی؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور اس کے جواب میں کئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے بڑی وجہ تو طباعت کی ٹیکنالوجی تھی۔ پرنٹنگ پریس اور کتابوں کی پہلے کے مقابلے میں بہت آسان دستیابی۔ اب سوچیں مخطوطوں کے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ کسی عالم کے لیے کسی دور دراز لائبریری میں پڑا کوئی نایاب نسخہ دیکھنا کتنا مشکل کام تھا، لیکن 20ویں صدی میں پرانی نایاب کتابیں چھپ کر عام ہونے لگیں، علماء تک، عوام تک پہنچنے لگیں۔ اس میں کچھ اداروں نے تو کمال کا کردار ادا کیا، جیسے حیدرآباد دکن میں دائرۃ المعارف العثمانیہ تھا۔ انہوں نے حدیث، تاریخ، سیرت کی سینکڑوں ایسی کتابیں پہلی بار چھاپیں جو پہلے صرف مخطوطوں میں تھیں۔ اور آپ نے لکھنؤ کے مطبع نوئل کشور کا بھی ذکر کیا تھا پہلے۔ جی ہاں، وہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ پنڈت نوئل کشور خود ہندو تھے، لکھنؤ میں اپنا پرنٹنگ پریس لگایا، اور حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے اسلامی علوم کی، خاص طور پر فقہ، حدیث، سیرت کی سینکڑوں بنیادی کتابیں چھاپیں، اور بہت خوبصورتی سے، بڑی صحت کے ساتھ۔ ڈاکٹر غازی صاحب نے ایک واقعہ بتایا ہے جو اس زمانے کی ایک عجیب مثال ہے۔ کہتے ہیں نوئل کشور صاحب قرآن پاک چھاپتے وقت اتنا اہتمام کرتے تھے کہ کاتب، پروف ریڈر سب کو کہتے تھے باوضو رہیں۔ جس روشنائی سے جن تختیوں پر کام ہو رہا ہے ان کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ ہے یہ تو حیران کن بات ہے۔ اچھا، اس نوئل کشور والے قصے میں کوئی اور خاص بات جو ڈاکٹر غازی صاحب نے بتائی ہو؟ جی، ڈاکٹر غازی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو براہ راست نوئل کشور خاندان سے جڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ پنڈت نوئل کشور کا بیٹا غالباً کتابوں کے سلسلے میں یا تجارت کے لیے عراق گیا ہوا تھا۔ یہ سن 1935 یا 36 کی بات ہے۔ وہاں اس وقت دریائے دجلہ کے کنارے سے دو صحابہ کرام، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے مزارات منتقل کیے جا رہے تھے کیونکہ دریا کا پانی قبروں تک آ گیا تھا۔ تو جب قبریں کھولی گئیں تو لوگوں نے دیکھا کہ صدیاں بیت گئیں، لیکن ان کے جسم مبارک بالکل تر و تازہ تھے۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں کھلی تھیں، ان میں چمک تھی، حتیٰ کہ کچھ ڈاکٹروں نے نبض بھی محسوس کی۔ یہ منظر اتنا پر اثر تھا کہ وہاں ہزاروں لوگ موجود تھے۔ ان کے ساتھ نوئل کشور کے بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اچھا۔ جی، وہ پھر اپنے والد کے ڈر سے ہندوستان واپس نہیں آئے، بعد میں تقسیم کے بعد پاکستان آ گئے اور کراچی میں رہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو طباعت کی آسانی ایک بڑا سبب بنی، اس کے علاوہ اور کیا محرکات تھے؟ دوسرا بڑا محرک جس کا ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا، وہ مستشرقین کا چیلنج تھا، اورینٹلسٹ۔ یہ مغربی علماء تھے جو مشرقی علوم، خاص طور پر اسلام اور اسلامی تاریخ پر تحقیق کرتے تھے۔ ان میں کچھ نے تو یقیناً اچھا، سنجیدہ علمی کام بھی کیا، لیکن ایک بڑی تعداد کا رویہ تنقیدی تھا، متعصبانہ تھا، بعض اوقات دشمنی والا بھی۔ انہوں نے اسلام پر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن، حدیث، اسلامی قانون، ان سب پر بہت سخت اعتراضات کیے۔ یہ اعتراضات کس قسم کے تھے؟ کیا صرف علمی نوعیت کے تھے یا؟ ان کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ ایک بڑا نشانہ تو حدیث کا پورا ذخیرہ تھا۔ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ احادیث معاذ اللہ بعد میں گھڑی گئی ہیں،
ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی قانون کے بارے میں کہا کہ یہ تو رومن لا سے لیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت، یعنی آپ کا پڑھا لکھا نہ ہونا، اس پر شک پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ بچپن کا ایک واقعہ ہے نا، بحیرہ راہب والا، شام کے سفر میں ملاقات کا، اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ جیسے نعوذ باللہ آپ نے ساری تعلیم اسی سے حاصل کی تھی۔ بعض نے تو حد ہی کر دی، بالکل جھوٹے گھٹیا قصے گھڑ لیے، جیسے وہ کبوتر والی فرضی کہانی کہ ایک کبوتر صدا رکھا تھا جو کان پر آ کر بیٹھتا تھا اور لوگوں کو لگتا تھا فرشتہ وہی لا رہا ہے۔ ان کے اپنے کاموں میں بھی تضادات ہوتے تھے جنہیں وہ نظر انداز کر دیتے، اور جب مسلمان علماء جواب دیتے تو اس کا ذکر تک نہ کرتے۔ ان حالات میں تو پھر جواب دینا ضروری ہو گیا ہوگا۔ کیا اس جوابی کارروائی نے سیرت نگاری پر کوئی خاص اثر ڈالا؟ بالکل، یہ ایک طرح سے دفاعی ضرورت بن گئی تھی اور علمی ذمہ داری بھی۔ اس چیلنج نے مسلمان علماء کو مجبور کیا کہ وہ جدید انداز میں تحقیق کریں اور جواب لکھیں۔ اس کا آغاز تو سر سید انب خان، سید امیر علی جیسے لوگوں نے کیا، پھر علامہ شبلی، سید سلیمان ندوی، قاضی سلیمان منصور پوری، ڈاکٹر حمید اللہ اور ان کے علاوہ بے شمار علماء نے یہ کام سنبھالا۔ اہم بات یہ ہوئی کہ جواب دینے کے لیے صرف پرانے دلائل پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ مغربی اصول تحقیق کو، متن کی تنقید، ٹیکسچوئل کرٹیسزم کے طریقوں کو استعمال کیا گیا۔ انہوں نے مستشرقین کی ہی زبانوں میں، انگریزی، فرانسیسی، جرمن میں جواب لکھے تاکہ بات سیدھی ان تک پہنچے۔ 20ویں صدی کے اکثر بڑے سیرت نگار مغربی زبانیں جانتے تھے، جدید علوم سے واقف تھے۔ اس سے وہ مستشرقین کے کام کو بہتر سمجھ کر جواب دے سکے۔ یعنی مستشرقین کا چیلنج ایک طرح سے مثبت وجہ بھی بن گیا، جس نے تحقیق کو اور بہتر کیا۔ بلا شبہ اس نے تحقیق میں گہرائی پیدا کی، وسعت پیدا کی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اہم عامل تھا، وہ تھیں 20ویں صدی میں اٹھنے والی اسلامی احیاء کی تحریکیں اور سیاسی بیداری، خاص طور پر بر صغیر میں خلافت تحریک، پھر تحریک پاکستان۔ ان عوامی تحریکوں نے مسلمانوں میں اپنی پہچان، اپنی تاریخ سے جڑنے کا ایک نیا جذبہ پیدا کیا۔ ان تحریکوں کو، ان کے کارکنوں کو ایک رول ماڈل کی ضرورت تھی، ایک نمونے کی جو ان کے زندگی میں رہنمائی کرے۔ اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نمونہ کیا ہو سکتا تھا؟ اس ضرورت نے بھی سیرت کو صرف ایک ماضی کا قصہ نہیں، بلکہ ایک زندہ، قابل عمل مثال کے طور پر پیش کرنے پر زور دیا۔ ہم نے اب تک علمی، تحقیقی، تاریخی، جوابی پہلوؤں پر بات کی۔ کیا 20ویں صدی میں سیرت نگاری نے کوئی ادبی یا آپ کہیں ذاتی قسم کا رنگ بھی اختیار کیا؟ جی ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ علمی اور تحقیقی کام تو ہو ہی رہا تھا، ساتھ ساتھ سیرت کو ادبی انداز میں یا کسی حد تک تاثراتی انداز میں لکھنے کا رجحان بھی پیدا ہوا۔ مصر میں طہا حسین نے اس طرح لکھا۔ بر صغیر میں مولوی عبد الرؤف داناپوری کی کتاب ہے اصح السیر۔ یہ بنیادی طور پر مغازی یعنی غزوات پر تحقیقی کتاب ہے، لیکن اس کا انداز بڑا ادبی، بڑا دلکش ہے۔ عرب دنیا میں نجیب الکیلانی جیسے ادیبوں نے سیرت اور اسلامی تاریخ پر ناول لکھے، لیکن اس ادبی اور وجدانی انداز کی سب سے خاص، سب سے منفرد مثال میرے خیال میں مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب النبی الخاتم ہے۔ یہ کتاب روایتی سیرت کی کتابوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس کا انداز علمی کم، عاشقانہ، فلسفیانہ، وجدانی زیادہ ہے۔ آپ اسے پڑھتے ہوئے تحقیق سے زیادہ محبت اور عقیدت کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ 20ویں صدی میں سیرت سے تعلق کے کتنے الگ الگ رنگ سامنے آئے۔ تو یہ سارے علمی کوششیں، یہ نئی جہتیں، یہ ادبی رنگ، ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ 20ویں صدی کی سیرت نگاری کی اصل میراث کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ 20ویں صدی نے سیرت نگاری کو ایک نئی جان ڈال دی۔ موضوعات میں وہ وسعت اور تنوع آیا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ فہم و ادراک میں گہرائی پیدا ہوئی۔ مستشرقین جیسے جو بیرونی چیلنجز تھے، ان کا سامنا کیا گیا، ان کا علمی جواب دیا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو صرف تاریخی واقعات یا معجزات کا مجموعہ نہیں سمجھا گیا، بلکہ ایک مکمل، جامع، ہمہ گیر اور ہر زمانے کے لیے قابل عمل نمونہ، کمپریہنسو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا۔ اگر ہم پچھلی صدیوں سے موازنہ کریں تو 20ویں صدی کا کام وسعت میں، گہرائی میں، تنوع میں اور آج کے مسائل سے تعلق جوڑنے میں کہیں آگے نظر آتا ہے۔ اس میں صرف برصغیر کا نہیں، عرب دنیا کا بھی بڑا حصہ ہے۔
مثلاً ڈاکٹر جواد علی کی وہ 10 جلدوں میں تحقیق ہے اسلام سے پہلے عرب کی تاریخ پر، وہ سیرت کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں اداروں کا کردار بھی اہم رہا، جیسے رابطہ عالم اسلامی نے سیرت نگاری کے مقابلے کروائے، ان مقابلوں سے بھی بہت اچھی کتابیں سامنے آئی، جس کی سب سے مشہور مثال مولانا صفیر رحمان مبارک پوری کی الرحیق المختوم ہے۔ وہ ایسے ہی ایک مقابلے میں اول آئی تھی اور آج دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ بہت خوب، یہ واقعی ایک بہت جامع گفتگو رہی۔ آج ہم نے دیکھا کہ 20ویں صدی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیسے آگے بڑھا، کیسے اس میں نئی جہتیں آئیں، کن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا اور کن تاریخی اور سماجی عوامل نے اس سب کو ممکن بنایا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان نقاط کو اتنی وضاحت سے سمجھایا۔ آپ کا بھی شکریہ۔ جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہوں جس پر وہ سوچ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ 20ویں صدی میں سیرت نگاری کا بڑا زور تاریخی تحقیق اور بیرونی اعتراضات کے جواب پر تھا۔ اب ہم 21ویں صدی میں ہیں، گلوبلائزیشن کا دور ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے معلومات تک رسائی اور بات چیت کے طریقے بالکل بدل دیے ہیں۔ ان نئے حالات میں سیرت کے مطالعے اور اسے آج کے انسان کے لیے ریلیونٹ بنانے کے نئے تقاضے کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اب ہمیں کسی نئی جہت یا نئے انداز کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید مستقبل کے سیرت نگاروں اور پڑھنے والوں کے سامنے ہے۔